الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنے کے طریقوں جتھے لائف سٹائل، دنیا کے رسم و رواج اور آج کل جسے کلچر سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، ہر قسم کی، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ثقافت ہوتی ہے جس کا اظہار اس قوم کے عقائد و نظریات، اس کی زبان، خاندانی تعلقات، رہن سہن، علوم و فنون اور اخلاق و عادات وغیرہ سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں مختلف تہذیبیں رائج تھیں، مختلف قسم کے ادیان، مختلف قسم کے عقائد و نظریات، جن میں اکثر کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا۔ موجودہ اقوام عالم بھی مختلف تہذیبیں اپنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر بلا مبالغہ اسلامی تہذیب ہی سب سے برتر، اعلیٰ اور قیامت تک باقی رہنے والی دنیا کی تہذیب ہے، اور دنیا کی کوئی بھی تہذیب نہ تو اس کا مقابلہ کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی۔ اسلامی تہذیب کے سب سے زیادہ حسین اور برتر ہونے کی کوئی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک تہذیب ہے جو حقیقی انسانیت کا بھی آئینہ دار ہے اور اسلام کا بھی آئینہ دار ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس کلچر، اس تہذیب کے، اسلامی تہذیب کے افضل و اعلیٰ ہونے کے لیے کہ مختصر کے وقت میں مشرق تا مغرب یہ پھیل چکی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھا گئی۔ ان سب میں اسلامی عقائد سب سے عمدہ و اعلیٰ ہیں، جو کچھ وجوہات ہیں بنیادی طور پر جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کہ اس کے عقائد سب سے عمدہ و اعلیٰ ہیں اور دیگر تہذیبوں کے عقائد سراسر باطل ہیں۔ اسلامی علوم و فنون بہت ٹھوس ہیں کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پر ہے، اس لیے وہ مضبوط ہیں۔ اسلامی نظام عدل و انصاف نہایت شفاف اور مساویانہ ہے۔ انصاف کے معاملے میں شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ اسلام درس دیتا ہے کہ تعصب اور قوم پرستی کے بجائے حق کا ساتھ دیا جائے۔ اسلامی طرز زندگی سادہ، عاجزانہ اور تکلف سے بہت دور ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ اسلامی تہذیب ہی ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت سے لا تعلق نہیں کرتی اور آخرت کے معاملے کو سامنے رکھ کر دنیا سے لا تعلق نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے اس کی بنیادی طور پر بھی ایک کہ یہ افضل و اعلیٰ اور سب سے برتر تہذیب ہے، کیونکہ اس کی اسلام ہمیں دنیا میں رہن سہن کی بھی تربیت فرماتا ہے، اور اسلام ہماری آخرت کے معاملے میں بھی ہماری تربیت فرماتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلامی تہذیب نہایت ہی صاف، شفاف اور پاکیزہ ہے۔ یہ تہذیب انسان کی نگاہ کو بھی پاکیزہ، زبان کو بھی طاہر، کانوں کو فحاشی سے دور، دل کو منور اور کردار کو نور علی نور بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نے جو مسلمانوں کو ایک الگ تشخص، جداگانہ تہذیب عطا فرمائی، چونکہ تہذیب ہی کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، اور جب کوئی قوم اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اپنا لے تو وہ اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی تہذیب اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جو کام کفار مکہ، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جو کام یہودیوں کی نشانی تھے، عیسائیوں کے جو رسم و رواج تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل ان کا الٹ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ جس طرح شروع اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان کے حوالے سے نقطہ اٹھا کے اذان کہ اب نماز کے بلانے کے لیے کیا کیا جائے، تو صحابہ کرام نے بعض نے مشورہ دیا کہ باجا بجایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ یہودیوں کا طرز زندگی ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اسی طرح سے
پھر مشورہ ہوا کہ بھئی ناقوس بجایا جائے، گھنٹی جسے کہتے ہیں، جو سکولز کے اندر بھی چھٹی کے وقت بجائی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس سے بھی منع فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طرز زندگی ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، ہمیں کچھ اور کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں انہیں آذان سکھائی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اعلان کرنے کے طور پر آذان کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے جاہلانہ تہذیب کے اندر یہ تھا کہ داڑھی کو کم کرو اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزو شواریبا وارخ اللحا خالف المجوسا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوسیوں کے طریقے کے خلاف کرو، یعنی وہ داڑیاں کم کرتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو مونچھوں کو کم کرو اور داڑیوں کو ایک مشت تک بڑھاؤ۔ تو یوں کوئی کافی سارے ایسے ہیں جس طرح کے دور جاہلیت کے اندر نیک خواہشات کے طور پر کہا جاتا تھا انعم اللہ بکا عینن وانعم صباحا، جسے صبح بخیر، شب بخیر، گڈ مارننگ کے نام دیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے گڈ نائٹ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے کہ یہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یہ غیر مسلموں کا ہے، بلکہ تم مسلمان ہو، تم سلام کو عام کرو، تم سلامتی والی دعائیں دو ایک دوسرے کو۔ یہودی جب ملاقات کرتے تھے تو وہ انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے جب عیسائی ملتے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے، سلوٹ کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہیں کرنا، ان کی مخالفت کرنی ہے، اور جب تم نے ملاقات کرنی ہے تو تم نے مصافحہ کرنا ہے، پھر اس کا سنت طریقہ بتایا، پھر تم نے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، اور اس سلام کے اندر گویا کہ سلامتی کی دعا دینی ہے۔ تو ایسی کئی احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلم جو کام کرتے تھے ان سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ جو مسلمانوں کا انداز زندگی ہے، جو ان کا رہن سہن ہے، جو ان کا تہذیب و تمدن ہے، جو ان کی بول چال ہے، جو ان کے سارے جس طرح عقائد و نظریات الگ ہیں، ان کے بول چال بھی الگ ہو، ان کی گفتگو کا انداز بھی الگ ہو، ان کے رہن سہن کا معاملہ الگ ہو، یہ کسی طرح سے بھی امت مسلمہ کے غیر مسلموں کے ساتھ کسی معاملے میں ان کی مشابہت نہ پائی جائے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جامع ترمذی کی حدیث ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے کہ جو غیر مسلموں کے مشابہتیں کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی بات کو قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہماری جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو اس کی اٹھک بیٹھک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے۔ تو اسلامی تہذیب کا حسن وہ دل کی پاکیزگی بھی ہے، نگاہ کی پاکیزگی بھی ہے۔ اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ نگاہ کا بگاڑ ہوتا ہے۔ جب دو نگاہیں کسی سے ملتی ہیں تو اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام اور قرآن ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے کئی مقامات پر کہ اے حبیب، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب اپنی امت کو حکم دو، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ شیطان سب سے زیادہ انسان کو جو ورگلاتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ورگلاتا ہے، اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے، جب آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، پھر وہ ذہن پر پڑتا ہے، وہ ذہن میں سوچتا ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کا پورا جسم ورکنگ کرتا ہے اس پر، اور اس کے بعد بندہ گناہ کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ اسلام نے بالکل یہ نقطہ بیان کر کے سلسلہ ہی بند کر دیا، جو آنکھ غیر محرم کو دیکھے گی نہیں، جو بری نگاہ کسی کو دیکھے گی نہیں، جو بری نگاہ کسی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اس کی عزت خراب کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے،
اپنی نگاہوں کو پاک رکھے۔ اور اسلام کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس پائے گا، اس ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا جو بندہ اپنی نگاہوں پر قابو کر لیتا ہے۔ یہ نگاہ ہے، یہ نگاہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پریشان نظری، یعنی ادھر ادھر جو دیکھنے کی نظر کی جو عادت ہے یہ چھڑاتا ہے، اور جب یہ چھوٹ جاتی ہے تو باقی منازل اس کے بعد خود بخود طے ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بندے کو اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آنکھوں کو جس طرح جھکانے کا فرمایا جاتا ہے، اسی طرح سے زبان سے گندی گفتگو کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے فحش گوئی، جو گندی زبان سے گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ بروز محشر کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ امت مسلمہ کا رحم سہن کیسا ہونا چاہیے، مسلمان قوم کی تہذیب و تمدن کیا ہے۔ یہ ہمیں اسلام ہی ہے جو گفتگو کے انداز بھی سکھاتا ہے، آنکھوں کی شرم و حیا بھی بتاتا ہے، پھر یہی وہ اسلام ہے جو اپنے دل کی پاکیزگی کی ہمیں راہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو بہرحال اسلام ایک پاکیزہ سوچ کا نام ہے، اسلام شرم و حیا کا نام ہے، اور اسلام ایک بلند بانگ تہذیب کا نام ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ امت مسلمہ اس پر عمل کرے۔ اسلامی تہذیب ہمیں جہاں پر شرم و حیا سکھاتی ہے، وہیں پر آوارگی سے نفرت دلا کر ہمیں کردار کی پاکیزگی کی طرف بھی ارشاد فرماتی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ دل سے سچے خیالات رکھے، نیک خیالات رکھے، اور اسی جب یہ ساری صورتحال بنتی ہے تو پھر بندے کی جب نگاہ بگڑتی ہے، بندے کا دل بگڑتا ہے، ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر بندہ برائی کی طرف جاتا ہے، تہذیب و تمدن کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک فکری یلغار کہ جو امت مسلمہ کو اس وقت بہانے کے در پہ ہے۔ اقبال نے کئی مقام پر اقوام مغرب کو بتایا ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دوسری نظم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ آج یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اسلامی تہذیب اتنی پاکیزہ ہے، اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، جبکہ دوسری طرف یورپی تہذیب اتنی بری ہے، اتنی بھیڑی ہے، اتنی گندی ہے، اتنی غلیظ ہے، تو پھر اس کے باوجود ہماری نوجوان نسل تیزی سے اس یورپی تہذیب کی طرف کیوں بھاگتی ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور اس کا جواب اتنا ہے کہ اصل جو وجہ ہے وہ فکری غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے۔ یاد رکھیے، انگریز برِ صغیر میں اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد یہاں کے باشندوں کو جنگوں کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی۔ یہاں انگریز حکومت نے، غیر مسلموں نے امت مسلمہ کے ساتھ صلیبی کئی جنگیں کی، لیکن اس میں ناکام اور نامراد ہوئے، کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر طرح سے مسلمانوں کو زج کرنے کے بعد جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر ان کو ایک ہی جو بات سوجھی وہ یہی تھی کہ اگر ہم امت مسلمہ کو ہرانا چاہتے ہیں تو صرف اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہوگا، اور وہ ہوگا فکری غلامی، ذہنی غلامی۔ امت مسلمہ کو فکری اور ذہنی طور پر غلام بنا لو، یہ خود بخود ہار جائیں گے۔ یہ مسلمان تو ہوں گے لیکن نام کے مسلمان ہوں گے، ان کے خیالات میں، ان کے عقائد و نظریات میں کفار کے تخیلات کو سرایت کر دو۔ جب ان کے نظریات اور عقائد میں کفار کے تخیلات سرایت کر جائیں گے تو پھر یہ اسلام کے نام لیوا تو رہ جائیں گے، لیکن یہ کردار کے مسلمان نہیں رہیں گے۔
اسی لیے اسی بات سے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ان کی اس چال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اہل مغرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغ زار ختن سے نکال دو۔ اسی چال کو اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو تم اگر ہرانا چاہتے ہو تو پھر اس سے تہذیب و تمدن چھین لو، اس کا رہن سہن چھین لو، اس کی تہذیب اس سے چھین لو۔ فکری یلغار کا حملہ یہ بہت سخت حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے کے اندر جنہیں نشانہ بنایا جاتا ہے وہ پوری طرح سے اس معاملے میں بے خبر ہوتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ فکری غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فکری غلامی، ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کمتر اور دوسرے کو اچھا سمجھنا، اپنی رہن سہن، اپنی ثقافت، اپنی قوم، اپنے تہذیب و تمدن، ان سب چیزوں کو، اپنے عقائد و نظریات، اپنی سب چیزوں کو گھٹیا جان کر سامنے کے روب میں آ جانا، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر اس کو افضل و اعلیٰ سمجھ لینا، اپنی تہذیب کو کمتر سمجھ کر ان کی تہذیب کو اچھا سمجھ لینا، یہ ذہنی غلامی ہے، یہ فکری غلامی ہے، آج جس کا ہماری نوجوان نسل زیادہ تر شکار ہو رہی ہے۔ جو بندہ فکری اور ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے مرغوب نہیں ہوتا، جو کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، دوسری تہذیب کو اچھا نہیں سمجھتا، اقوام مغرب کو اچھا نہیں سمجھتا، ان کی تہذیب، ان کی عادات اطوار، ان کے رہن سہن کو اچھا نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ فکری طور پر، ذہنی طور پر آزاد شمار کیا جاتا ہے، اور جب ایسی سوچ ہوتی ہے تو پھر بندہ علامہ اقبال کی طرح کہتا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو ایک فکری غلامی کی طرف دن بدن اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے، ان میں سے ایک ویلنٹائن ڈے کا نام بھی ہے، جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، جس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کبھی بھی ان بیہودہ واہیات کا درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں ہمیشہ عزت کا درس دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، اور یہی وہ اخلاقی حسن ہے جو انسانیت کے لیے ضروری ہے، انسانیت کے کردار کے لیے ضروری ہے، انسانیت کی عزت کے لیے ضروری ہے، اور یہی پاکیزہ تہذیب ہے جو انسانیت کے لیے ضروری ہے، اور وہی اسلامی تہذیب ہے۔ یہ یورپی تہذیب ہے جو انسانیت کے لیے بھی ایک بدنما داغ ہے۔ تو آج ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم ویلنٹائن ڈے جیسی اس بیہودہ رسم پر لعنت بھیج کر، اس کو 3 طلاقیں دے کر ہم حقیقی مسلمان بن کر اسلامی تہذیب کی طرف آئیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں امت مسلمہ کو اقوام مغرب پر غلبہ عطا فرمائے، اسلامی تہذیب کو غلبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔